بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا فِي وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَعْضِ. کفار عبادتوں مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کے مخاطب ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. اعتقاد اور اصل ایمان کے بارے میں مخاطب ہونا، اس کا بیان تو گزر چکا ہے، لیکن ادائیگی عبادات کے مخاطب ہیں کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے. اسی کو یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں. وَأَمَّا وُجُوبُ الْأَدَاءِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے احکام میں عبادتوں کی ادائیگی کے واجب ہونے کے سلسلے میں فَكَذَلِكَ، یہی حکم ہے، یعنی اس کے وہ مکلف ہیں، مامور ہیں. عند البعض، یہ بعض علماء کے نزدیک ہے، یعنی انہم مخاطبون، یعنی کفار دنیا میں عبادتوں کی ادائیگی کے بھی مخاطب ہیں. بعض مشائخ عراق اور اکثر اصحاب شافعی کے نزدیک. ہمارے اصحاب میں سے مشائخ عراق اور اکثر اصحاب شافعی کا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں ادائیگی عبادات کے وہ مخاطب ہیں. صاحب نور الانوار کہتے ہیں وَهَذِهِ مَغْلَطَةٌ عَظِیمَةٌ، یہ بڑا دھوکہ ہے. للقوم، قوم کے لیے. کیوں بڑا دھوکہ ہے؟ اس کو یہ کہتے ہیں لأن الشافعیہ لما لم يقل بصحت ادائها منهم حالت الكفر ولا بوجوب قضائها بعد الاسلام، کیونکہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کفر کی حالت میں کفار سے عبادتوں کی ادائیگی کی صحت کے قائل نہیں ہیں، یعنی کوئی کافر اگر عبادت کرے تو وہ یہ حکم نہیں لگاتے ہیں کہ یہ عبادت صحیح ہے. ایسے ہی یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک کوئی اسلام نہیں لایا، 40 سال 50 سال کی عمر تک، اور پھر اس کے بعد اسلام لایا. ولا بوجوب قضائها بعد الاسلام، اور اسلام لانے کے بعد وجوب قضا کے بھی قائل نہیں ہیں. یعنی 50 سال تک اسلام نہیں لایا، اس کے بعد اسلام لا رہا ہے، تو بالغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں قضا ہیں سب نہیں پڑھا ہے، سب کی قضا کرے، یہ حکم نہیں دیتے ہیں. اس کا مطلب ادائیگی کا مکلف نہیں تھا، ورنہ ادا کر لیتا تو ادا کی صحت کا حکم دیا جاتا، ادا نہیں کیا ہے تو اس کی قضا کا حکم دیا جاتا. اس کا صاف مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ ادائیگی کے مکلف نہیں ہیں. اس کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اور ان کے اصحاب اس بات کے قائل ہیں کہ ادائیگی کے مکلف ہیں. چونکہ یہ ایک بڑا اعتراض لازم آ رہا تھا تو امام شافعی کے کلام کی تعویل کی گئی ہے، ان کے اصحاب نے کی ہے کہ عبادتوں کی ادائیگی کے مکلف ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ امام شافعی کے اس کلام کا کیا معنی ہے؟ فما معنی وجوب الادا فی الدنیا، جب یہ صورت ہے تو دنیا میں وجوب ادا کا کیا مطلب؟ جب آپ قضا کا بھی حکم نہیں دیتے ہیں، ادا کر لیں، تو صحت کا حکم نہیں دیتے ہیں، پھر ادائیگی کے واجب ہونے کا تو کوئی مطلب نہیں رہا. فلذا اول کلامہ، اسی وجہ سے اصحاب شافعی نے امام شافعی کے کلام کی تعویل کی. بأن معنی الخطاب، اور یہ کہا کہ کفار کے حق میں خطاب کا معنی یہ ہے آمنو ثم صلو، ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو. ایمان لاؤ
اور پھر نماز پڑھو. فیقدر الایمان، لہذا ایمان کو عبادات کے تابع مان کر کے اقتضاءً مقدر مانا جائے گا. یہاں ایک اعتراض لازم آتا ہے کہ ایمان تو اصل ہے، ایمان عبادت کے تابع کیسے ہوگی، ہے نا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عبادتیں ایمان لانے کے بعد ہوتی ہیں، اس اعتبار سے یہاں ہم تابع کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ تعویل کی گئی کہ ایمان کو مقدر مانیں گے، اور عبارت یہ ہے کہ عبادتوں کے تابع ہو کر کے، ہے نا، ایمان اقتضاءً یہاں محذوف ہے، لیکن موقف وہی ہے کہ ادائیگی کے وہ مکلف ہیں، مخاطب ہیں، مکلف نہیں مخاطب ہیں. وثمرتہ، نتیجہ اختلاف یہ ہے انہم یؤاخذون عندہ فی الآخرہ، امام شافعی اور مشائخ عراق کے نزدیک وہ لوگ یعنی کفار سے مواخذہ ہوگا آخرت میں بترک فعل الصلاۃ، نماز نہ پڑھنے پر بھی، کما یعذبون، جس طریقے سے عذاب انہیں دیا جائے گا بترک اعتقادھا، نماز کے فرض نہ ہونے کا اعتقاد رکھنے کی بنیاد پر. ایک ہے فرض اعتقاد نہ رکھنا، اس پر تو ہم بھی متفق ہیں کہ اس کی بنیاد پر عذاب دیا جائے گا، لیکن ادائیگی نہ کرنے کی بنیاد پر اس کے مخاطب ہی نہیں ہے، لہذا اس کی بنیاد پر عذاب نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں ترک اعتقاد فرض پر بھی عذاب ہوگا اور ترک ادائیگی کی بنیاد پر بھی عذاب ہوگا. کما یعذبون بترک اعتقادہم اتفاقا، تو یہ آخری صورت میں ہمارا اور ان کا اتفاق ہے. فلو لم یکونوا مخاطبین باداء العبادات فی الدنیا، تو اگر وہ دنیا میں عبادتوں کی ادائیگی کے مخاطب نہ ہوتے، لما عذبوا فی الآخرہ، تو آخرت میں انہیں عذاب نہ دیا جاتا. ہم کہتے ہیں کہ ادائیگی کے وہ مخاطب نہیں ہے نا، اس کی بنیاد پر عذاب بھی نہیں ہوگا. عذاب کس پر ہوگا؟ کہ اس کی فرضیت کے وہ منکر تھے. ھذا غایۃ ما قیل فی التلویح، یہ وہ تفصیلی گفتگو ہے جو تلویح میں کی گئی ہے اس مقام کی تحقیق میں. صحیح مذہب یہ ہے انہم لا یخاطبون باداء ما یحتمل السقوط من العبادات، عبادتیں بعض وہ ہیں جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں، بعض وہ ہیں جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتی کسی حال میں. ایمان اللہ پر یہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا ہے، لیکن نماز روزہ ساقط ہو جاتے ہیں. تو جو عبادتیں سقوط کا احتمال رکھتی ہیں اس کے وہ مخاطب نہیں، اور جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتی ہیں اس کے وہ مخاطب ہیں. یعنی صحیح مذہب یہ ہے ہمارے نزدیک ان الکفار لا یخاطبون باداء العبادات، کہ کفار ان عبادتوں کی ادائیگی کے مخاطب نہیں ہیں جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے. فإنہما یسقطان عن اہل الاسلام، کیونکہ یہ دونوں عبادتیں مسلمانوں سے ساقط ہو جاتی ہیں حیض و نفاس کی بنیاد پر. ونحوہما، اور اس جیسے دوسرے آزار کی بنیاد پر، جیسے جنون ہے. لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں جیسا وجہ یہ ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، حین بعثہ الی الیمن، جب انہیں یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، لتأتی قوما من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو. وہ مشرک نہیں ہیں، صنم پرست نہیں ہیں، اہل کتاب سے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں. فدعوہم، لہذا انہیں تم دعوت دینا اس بات کی شہادت کی جانب، لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی محمد الرسول اللہ، یہاں آقا کریم کہہ رہے ہیں اس لیے یہ جملہ ہے. یعنی پہنچتے ہی یہ نہ کہہ دینا چلو سب نماز پڑھو، ہے نا، سب لوگ مل کر کے روزہ رکھو، یہ پہنچتے ہی مت کہنا ہے. ایمان کا خطاب ہوگا، ہے نا، اس کے وہ مخاطب ہے.
تو انہیں اس بات کی شہادت کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَعَالِمْهُمْ، تو انہیں بتاؤ، ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، کہ ہر دن اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان کی ادائیگی بھی کرنا ہے. الحدیث فَإِنَّهُ تَصْرِیحٌ، اس حدیث میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے صراحت ہے بِأَنَّهُمْ لَا يُكَلَّفُونَ بِالْعِبَادَاتِ، کہ وہ عبادتوں کے مکلف نہیں ہیں، مخاطب نہیں ہیں، الا بعد الایمان، مگر ایمان لانے کے بعد. حدیث میں کیا ہے؟ پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا، ایمان لے آئیں تب دعوت دینا نماز کی، ہے نا. اس کا مطلب کہ ادائیگی عبادات کے مخاطب مکلف ایمان لانے کے بعد ہیں. وَأَمَّا الْإِيمَانُ، لیکن ایمان فَلَمَّا لَمْ يَحْتَمِلِ السُّقُوطَ، تو وہ سقوط کا احتمال ہی نہیں رکھتا ہے، مِنْ أَحَدٍ، کسی سے بھی. فلا جرامہ کانوا مخاطبین بھی، لہذا کفار اس کے تو بہرحال مخاطب ہوں گے. ولما فرغ المصنف ان مباحث الامر، بڑی لمبی چوڑی گفتگو تھی، بہت تفصیلی بحث امر کے متعلق انہوں نے کی ہے. یہ کہتے ہیں جب امر کی بحث سے مصنف فارغ ہو گئے تو نہی کے بیان کو شروع کیا. فقال، اور فرمایا، ومنہ النہی، اور خاص ہی کی ایک قسم نہی ہے، وہ قولہ اے القائل، اور وہ قائل کا کہنا ہے استعلا کے طریقے پر، لا تفعل، جیسے امر میں تھا، ہے نا، افعال کہے استعلا کے طور پہ، ایسے فرق یہاں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں لا تفعل ہے نا. قائل کا اپنے غیر سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے لا تفعل کہنا، یہ کیا ہے؟ نہی ہے. یعنی ان النہی کالامر، یعنی نہی امر کی طرح سے ہے خاص ہونے میں، لأنہ لفظ وضع لمعنی معلوم، کیونکہ وہ ایک معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ معنی معلوم تحریم ہے نا، اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے. ویات القیودات کما مضى فی الامر، اور جو دوسری قیدیں ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے کہ امر میں ہیں. امر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، قیودات ہے نا، کس چیز سے احتراز ہے وہ بھی پڑھ چکے ہیں، اسی کو یہاں آپ بیان کر لیں، ہے نا. اور اگر دوبارہ سننا ہے تو اسباق محفوظ ہی ہوں گے، امر والا سن لیں، دوبارہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غیر انہ وضع قولہ لا تفعل مکان قولہ افعال، سوائے اس کے کہ یہاں افعال کی جگہ لا تفعل ہے، وہاں افعال ہے اور یہاں لا تفعل ہے، بس صرف اتنا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. قیودات کے فوائد وہی ہیں جو ما سبق میں. ایک شبہہ یہاں ہو سکتا تھا کہ لا تفعل یہ غائب کو نہیں شامل ہے، مخاطب کو شامل نہیں ہے، متکلم معروف مجہول کو شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو حاضر کا صیغہ ہے. لا تفعل واحد حاضر کا صیغہ ہے، باقی کو شامل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یہاں یہ لفظ لا تفعل مراد نہیں ہے نا، بلکہ جو بھی نہی کا معنی دیتا ہو وہ تمام صیغے مراد ہیں. مثال کے طور پہ لا تفعل کو ذکر کر دیا ہے، جیسے وہاں افعال کو مثال کے طور پہ ذکر کیا گیا تھا. یہ مخاطب کو بھی شامل ہے، غائب کو بھی شامل ہے، متکلم کو بھی شامل ہے، معروف کو بھی شامل ہے، مجہول کو بھی شامل ہے. اس کے بعد چونکہ امر میں باقی تفصیلات آ چکی ہیں، اس لیے اب ڈائریکٹ یہ پہنچ گئے اس بات پر کہ جیسے امر صفت حسن کا تقاضا کرتا ہے، ایسے ہی نہی صفت قبح کا تقاضا کرتی ہے نا. وَأَنَّهُ يَقْتَضِي صِفَةَ الْقُبْحِ لِلْمَنْهِي عَنْهُ، اور یہ منہی عنہ کے لیے صفت قبح کا تقاضا کرتا ہے. یعنی منہی عنہ کا کے لیے قبیح ہو کہ منہی عنہ میں قبیح کی صفت کا پایا جانا یہ ضروری ہے، ضرورت حکمت الناہی، کیونکہ منع کرنے والا حکیم ہے. منع کرنے والے کی حکمت کے بدیہی ہونے کی وجہ سے منہی عنہ میں صفت قبح کا ہونا ضروری ہے. والحکیم انما ینہی عن الفحشاء والمنکر، اور جو حکیم ہوگا
وہ بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرے گا، نیک اور اچھی باتوں سے ہے نا کوئی روکے ہے نا، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کے اساتذہ ہی اگر ہیں آپ کو روکیں گے تو بری بات سے، حکم دیں گے تو اچھی باتوں کا، اور میں تو اسے استاذ ہی نہیں مانتا ہوں جو برائی کا حکم دے نیکی سے روکے، کوئی نہیں مانے گا، یہ ایک سچائی ہے۔ والحکیم انما ینہی عن الفحشاء والمنکر، اور حکیم جو ہوتا ہے، حکیم یہ بے حیائی اور برائی سے منع کرتا ہے۔ کما ان الحسنى فی جانب الامر کذالک، جیسے کہ امر کے بیان میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں صفت حسن کا اسی طرح پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ عامر جو ہے وہ حکیم ہے، نیک بات کا حکم دے گا۔ ثم ان فی النہی تقسیما، پھر نہی کی تقسیم ہے اقسام قبح کے اعتبار سے، یعنی قبح کتنی طرح کا ہوگا اس اعتبار سے نہی کی تقسیم کی گئی ہے، اور یہ ویسے ہی ہے جیسے امر میں آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ انہ، اور وہ یہ ہے کہ نہ یا تو قبح جو ہے یا تو قبیح لعینہ ہی ہوگا یا قبیح لغیرہ ہی ہوگا۔ وکل منہما نوعان، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں تو کل 4 قسمیں ہو جائیں گی۔ فصار المجموع اربعۃ، تو کل 4 قسمیں ہو گئیں، علامہ بینہ المصنف بقولہ، جیسا کہ مصنف نے اپنے اس قول سے اس کو بیان کیا ہے۔ وہو المنہی عنہ المفہوم من النہی، وہ یعنی منہی عنہ جس سے روکا گیا ہے، وہ منہی عنہ کبھی ہوگا نا، نہ ہے یہ سے الگ چیز ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ نماز پڑھو تو مامور بھی کیا ہے؟ نماز، مامور آپ ہیں ہے نا، اور پڑھو یہ کیا ہے؟ امر ہے نا۔ ایسے منہی عنہ اور نہ الگ الگ ہے، تو منہی عنہ جو نہ سے سمجھا گیا ہے، جب نہیں ہو، اردو میں نہیں ہی بولا جاتا ہے، اگرچہ لفظ نہ ہے نا، تو ہم اب نہیں ہی بولیں گے، بڑا تکلف ہوتا ہے نہ بولنے میں اردو میں ہے نا۔ اور جو نہیں سے سمجھا گیا ہے منہی عنہ کی اما ان یکون قبیحا لعینہ، منہی عنہ جس سے روکا گیا وہ یا تو قبیح لعینہ ہی ہوگا، اے تکون ذاتہ قبیحا بقطع النظر عن الاوصاف اللازمہ والعوارض المجاورہ، یعنی اس کو لازم ہونے والے اوصاف اور اس کے ساتھ رہنے والے عوارض سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کی ذات میں قبح ہوگا، اوصاف کی طرف نظر نہ کریں، اس کے عوارض کو نہ دیکھیں، پھر بھی وہ قبیح ہے نا، ذات ہی میں قبح ہو۔ اے تکون ذاتہ قبیحہ، یعنی اس کی ذات قبیح ہوگی صرف نظر کرتے ہوئے اس کے اوصاف لازمہ اور عوارض مجاورہ سے۔ وذالک نوعان، اور جو قبیح لعینہ ہے یعنی جس کی ذات میں قبح ہے اس کی 2 قسمیں، قبیح لعینہ وضعان، قبیح لعینہ شرعان، یعنی قبیح لعینہ وضعی اور قبیح لعینہ شرعی، دونوں کی وضاحت۔ الاول من حیث انہ وضع للقبیح العقلی، یعنی پہلی قسم قبیح لعینہ کی یہ ہے کہ وہ قبیح عقلی کے لیے موضوع ہے، عقل اس کے قبح کا فیصلہ کر دیتی ہے، بقطع النظر عن ورود الشرع، شریعت نہ بھی ہو تب بھی عقل یہ فیصلہ کر لے گی کہ یہ چیز اچھی نہیں۔ جیسے میں روزانہ آپ کے پاس کھانے کو، مثال کے طور پہ کوئی ہے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، ایک مثال، روزانہ میں 3 ٹائم اس کے ناشتہ بھی بھیجوں، دوپہر کا کھانا بھی کھلاؤں، شام کا کھانا بھی کھلاؤں، روزانہ مستقل، اسے سال میں 2 جوڑے کپڑے بھی دوں، ایک مثال، اور وہ سرے بازار مجھے گالیاں دیتا پھرے، کیا کہیں گے آپ؟
کہ شریعت کہے گی کہ یہ برا ہے تب ہم کہیں گے کہ برا ہے، غلط کر رہا ہے. آپ کی عقل خود ہی فیصلہ کر لے گی کہ غلط کر رہا ہے نا. یہ شریعت پر موقوف نہیں ہے. اتنا احسان کر رہا ہے آدمی، اسے سرے بازار گالی دے رہا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، حیات بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اس کے باوجود اس پر ایمان نہ لائے تو شریعت نہ بھی ہوتی تو اس کو کہا جاتا کہ یہ غلط کر رہا ہے. یہ قبیح ہے نا. یہ قبیح لعین ہی ہے ذات کے اعتبار سے، وضع کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اس حیثیت سے کہ وہ قبیح عقلی ہے کے لیے موضوع ہے ورود شرع سے صرف نظر کرنے کے باوجود. دوسری قسم من حیث ان الشرع ورد بہذا، اس حیثیت سے قبیح ہے کہ شریعت اس کے بارے میں وارد ہوئی. وَإِلَّا فَالْعَقْلُ يُجَوِّزُهُ، ورنہ تو عقل اسے جائز سمجھتی. یعنی اس کے اندر جو قبح تھا، عقل کی رسائی وہاں تک نہیں تھی. قبح تو تھا لیکن عقل کی رسائی نہیں ہو پا رہی تھی. شریعت نے پردہ ہٹا دیا. اب آپ سمجھ گئے کہ منع کر دیا، اس کا مطلب پردہ ہٹا دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبیح ہے، اس کے اندر قبح ہے. جیسے شراب ہے اور بھی تمام چیزیں ہیں، ہے نا. شراب سے منع کیا گیا تو مثالیں آ رہی ہیں. انہوں نے بے حر کی مثال دی ہے، آزاد کے بے کی، ہے نا. میں نے جو مثال دی ہے خمر والی وہ بھی ہے نا. بہت ساری مثالیں ہیں، ساری مثالیں کتاب میں نہیں ذکر کی جاتی ہیں. نیچے مثالیں سب کی آ رہی ہیں اور ابھی آپ پہلے قسمیں سمجھ لیں. تو دونوں قسمیں سمجھ گئے نا. اب قبیح لغیرہ کی دو قسمیں، او لغیرہ یا منہی انہو قبیح لغیرہ ہوگا. یہ معطوف ہے ان کے قول لعینہ پر. اس کی بھی دو قسمیں ہیں، قبیح لعینہ وصفی، قبیح لعینہ وصفی، قبیح لعینہ جواری، یعنی وصف کے اعتبار سے وہ قبیح ہو، جوار اور پڑوس کے اعتبار سے قبیح ہو. دو قسمیں ہے نا. یعنی ان النوع الاولا، یعنی پہلی قسم ما یکون القبیح وصفا، جس میں جو قبیح ہو وصف کے اعتبار سے، منہی انہو کے وصف ہونے کے اعتبار سے وہ قبیح ہو. اے لازمن غیر منفکن ہو، یعنی اس کے لیے وصف کی دو قسمیں ہیں، وصف لازم، وصف غیر لازم، ہے نا. یعنی وہ وصف لازم ہو، اس سے جدا نہ ہو کسی حال میں، اس کی بنیاد پر وہ منہی انہو کبھی ہو. جو کبھی ہو منہی انہو کے وصف لازم کی بنیاد پر، جو کبھی بھی اس سے جدا نہ ہو. کل وصف، جیسے کہ وصف ہوتا ہے وصف نازل، یعنی کل وصف، یعنی جیسے کہ دوسرے اوصاف وصف غیر لازم ہوتے ہیں اس کی طرح نہ ہو، بلکہ یہ وصف لازم ہو، کبھی بھی اس سے جدا نہ ہو. دوسری قسم ما یکون القبیح فیہ، جو قبیح ہو جس میں قبح ہو. اچھا، ما یکون القبیح فیہ مجاورا للمنہی عنہ، جس میں قبح منہی عنہ کے مجاور ہو، اس کے ساتھ ہو. فی بعض الاحیان، بعض اوقات، یعنی کبھی اس کے ساتھ ہو اور کبھی نہ ہو، ہے نا. وہ منفکن ہو فی بعض آخر، اور بعض وقت میں اس سے جدا ہو. یعنی کبھی قبح منہی عنہ کے ساتھ پایا جائے اور کبھی نہ پایا جائے، تو یہ قبیح لغیرہ مجاورن ہے، قبیح لغیرہ جوار کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے، چاروں قسمیں سمجھ گئے آپ، ہر ایک کی مثال. کل کفر و بیع الحر و صوم یوم النہر والبیع وقت الندا، چاروں کی مثال ہو گئی. کفر کرنا، آزاد کو بیچنا، ایام نہر میں روزے رکھنا، ایام منہیہ میں روزے رکھنا، اور جمعہ کے دن اذان اول کے بعد بیع و شراء کرنا. لوگوں کو شبہ اس میں لگا رہتا ہے کہ جو قرآن شریف میں فسعوا الی ذکر اللہ، تو سعی سے مراد اذان ثانی کے بعد سعی ہے یا اذان اول کے بعد، ہے نا. تو اذان اول مراد ہے وہاں، اگرچہ اذان اول کی ابتدا
حضرت عثمان غنی کے دور سے ہوئی ہے نا. اس کی تحقیقات میں ہم نہیں جائیں گے، ہمیں جو پڑھانا ہے وہ پڑھائیں گے، اس کی تحقیق آپ کر لیجئے گا. کہنا نہیں تھا لیکن چونکہ زبان پر بات کہتے کہتے آ گئی ہے نا، اس لیے میں نے وہ بات کہہ دی ہے نا. کہہ دینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پوری تفصیل بتاؤ ہے نا، تو آپ خود ہی اس کو دیکھ لیجئے گا، مطالعہ کر لیجئے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. تو منہی انہوں کی اولاً 2 قسمیں، قبیل عین ہی قبیل غیر ہی، پھر ہر ایک کی 2 قسمیں، کل 4 قسمیں ہو گئی. چاروں کی مثال انہوں نے بیان کر دی. وضاحت امثلۃ للانواع الاربعہ، یہ انواع اربعہ کی مثالیں ہیں لف و نشر کی ترتیب پر، یعنی ترتیب ہوا. فالکفر، تو کفر قبیح عین ہی وضعی کی مثال ہے، یعنی جس کی ذات میں قبح ہے. لأنہ وضع لمانا ہوا قبیح فی اصل وضعہ، کیونکہ یہ ایسے معنی کے لیے موضوع ہے جو اپنی اصل وضع میں قبیح ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہے. والعقل مما یحرم، اور عقل بھی اسے حرام سمجھتی ہے، عقل بھی اسے صحیح نہیں تصور کرتی. کیوں؟ اچھا، والعقل مما یحرمہ لو لم یرد علیہ الشرع، اور عقل بھی اسے حرام ہی قرار دیتی اگرچہ شریعت وارد نہ ہوتی. کیوں؟ وجہ وہی ہے جو میں مثال دے چکا ہوں. لأن قبح کفران المنعم مرکوز فی العقول السلیمہ، کیونکہ احسان کرنے والے کی ناشکری کرنے کا قبیح ہونا، جو احسان کرے آپ کے ساتھ، نیکی کرے، بھلائی کرے، آپ اس کی ناشکری کریں، اسے گالیاں دیں، اس کا قبیح ہونا عقول سلیمہ میں مستحکم ہے. جو بھی صاحب الرائے ہے، ذرہ برابر عقل سے اس کو کچھ لگاؤ ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ جو بھی محسن ہے اس کی بدخواہی نہیں کی جاتی ہے نا. اللہ سے بڑا محسن کون ہے، اس سے بڑا منعم کون ہے؟ لیکن عقل پر پردہ پڑ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں. اس لیے وہ تمام دانشور جو اللہ کا اقرار نہ کریں، اپنی تمام دانشوری کے باوجود بھی کورے اور نہ آل ہیں. ایک وجود ہے جس نے یہ تمام چیزیں ہمیں دی ہے نا، ہمیں وجود بخشا، ہمیں حیات بخشی، ہمیں ساری چیزیں دی. پوری دنیا مل کر کے ایک آنکھ دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے نا. تو کوئی تو ہوگا جو قادر مطلق ہو ان تمام چیزوں کو دینے والا. پھر بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور ایسی چیزوں کو انسان معبود بنا لیتا ہے کہ جسے خود اپنے آپ کے بنانے کا اختیار نہیں ہے نا. وبیع الحر، اور آزاد کی بے، مثال لما قبح لعینہ، یہ قبیح لعینہ، اس قبیح لعینہ کی مثال ہے جو شرعی ہے. کیوں قبیح لعینہ شرعی ہے؟ یہ ذات میں اس کے قبح نہیں ہے. بے کرنا، ہم موبائل بیچیں آپ سے، کتاب بیچیں آپ سے، منع ہے. بے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. لأن البیع لم یوضع فی اللغہ، اس لیے کہ بے کی وضع لغت میں ایسے معنی کے لیے نہیں ہوئی ہے جو عقلاً کبھی ہو. عقل بے کو کبھی نہیں مانتی، لیکن شریعت نے پابند بنایا ہے کہ بے مبادلۃ المال بالمال کو کہیں گے. جب مال کا تبادلہ مال سے ہوگا تب اسے بے کہیں گے. آپ کسی سے مال دیں، کسی سے مال لیں اور اسے غیر مال دیں، یہ نہیں ہوگا، یہ بے نہیں ہے. بے کس کا نام ہے؟ مبادلہ مال بالمال کا، بالتراضی، باہمی رضامندی سے مال کا مال سے تبادلہ کرنا. تو چونکہ بے کی ذات میں کوئی قبح نہیں ہے نا، اس لیے وَإِنَّمَا الْقُبْحُ، اس لیے آزاد کی بے میں جو قبح آیا ہے، فی ہے آزاد کی بے میں جو قبح ہے، لأجل، اس وجہ سے، ان الشرع فسر البیع، کی شریعت نے بے کی تفسیر یہ کی ہے، وضاحت یہ کی ہے، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی. والحر لیس بمال عندہ، اور شریعت میں آزاد مال ہی نہیں ہے،
تو مال کا تبادلہ مال سے نہیں ہوا. اس لیے اگر کوئی مال کو غیر مال سے بیچتا ہے تو وہ قبیح ہے، لیکن یہ قبیح لعینہ کیا نام ہے وضعی نہیں بلکہ قبیح لعینہ شرعی ہے. شریعت اس کے قبیح ہونے کا حکم دیتی ہے آزاد کے مال نہ ہونے کی وجہ سے. اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہے نا. تو یہاں عقل نہیں پہنچ پا رہی تھی کہ یہ کیوں قبیح ہے، شریعت نے پردہ اٹھا دیا کہ اس وجہ سے قبیح ہے. یہ 2 مثالیں سمجھا دیا ہوں، باقی 2 مثالیں انشاءاللہ کل. السلام علیکم.